الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مرخہ 10 فروری ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں. 8 فروری کو پاکستان کے کروڑوں شہریوں نے اپنا حق راجہی استعمال کرتے ہوئے ملک کی 16ویں قومی اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اپنے اپنے نمائندگان کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے. پولنگ کے اختتام کے 9 گھنٹے بعد انتخابی نتائج کے اعلان کا سلسلہ شروع ہوا جو خبر کی ریکارڈنگ تک جاری تھا. تفصیلات آج کی دوربین میں خصوصیت کے ساتھ دیکھی. پاکستان میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ 8 فروری کو شام 5 بجے تک مکمل ہو گئی تھی، جس کے فوراً بعد گنتی کا دور بھی شروع ہو گیا تھا. لیکن نتائج میں کافی تاخیر ہونے پر الیکشن کمیشن کے پروسیس پر سوال کھڑے کر دیے گئے ہیں. آج کی دوربین میں جانیے اور سمجھیے پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کی پوری تفصیل. پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے حیران کن مظاہرہ کیا ہے. پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کی جیت کا ڈنکا بج رہا ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی لیڈروں کو نتائج میں دھاندلی کیے جانے کا ڈر بھی ستا رہا ہے. کانگریس پارٹی کے رہنما جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے پارلیمان میں وائٹ پیپر نہیں بلکہ سفید جھوٹ پیش کیا ہے. پی ایم مودی کی معاشی پالیسیوں کے سبب ملک کی معیشت زبردست زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے. مرکزی حکومت نے سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ چودھری چرن سنگھ اور سائنسداں ایم ایس سوامی ناتھن کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا ایکس کے ذریعے اس کا اعلان کیا. ہلدوانی ضلع مجسٹریٹ کی ڈی ایم نے کہا ہے کہ سیکورٹی کے پیش نظر ہلدوانی میں کرفیو کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کیا ہے کہ بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلے. اگر ضروری ہو تو ضلعی انتظامیہ کو بتانے کے بعد ہی باہر جائیں. نوکری کے بدلے زمین معاملے میں رابڑی دیوی اور مہسا کو راحت ملی ہے. عدالت نے عبوری ضمانت منظور کر لی ہے. رابڑی دیوی، مہسا بھارتی اور ہیما یادو کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی. عدالت نے 1 لاکھ روپے کی مچلکوں پر اگلی تاریخ تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ملک کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف والڈری زولنسکی کو برطرف کر دیا. اطلاعات یہ ہے کہ صدر ولادیمیر زیلنسکی اور جنرل زولنسکی کے درمیان اختلافات کے سبب اس طرح کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اسرائیل حماس جنگ بندی میں غزہ پٹی میں تازہ اسرائیلی حملے کے دوران 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے تازہ حملے کے بعد کہا ہے کہ امریکہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس پر لگاتار دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن غزہ میں ہوئی اسرائیل کا کارروائی حیران کن ہے. انڈر 19 ورلڈ کپ سیمی فائنل میں پاکستان کو آسٹریلیا کے خلاف 1 وکٹ سے شکست ملی ہے. سنسنی خیز معاملے کی پوری تفصیل آج کی دوربین میں خصوصیت کے ساتھ دیکھیے اور سمجھیے. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. 8 فروری کو پاکستان کے کروڑوں شہریوں نے اپنا حق راجہی استعمال کرتے ہوئے ملک کی 16ویں قومی اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اپنے اپنے نمائندگان کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے. پولنگ کے اختتام کے 9 گھنٹے بعد انتخابی نتائج کا اعلان شروع ہو گیا جو تاحال جاری ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں. قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 8 باجوڑ، خیبر پختونخوا کے حلقہ پی کے 22 باجوڑ اور پی کے 91 کوہاٹ سمیت پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 226 رحیم یار خان میں انتخاب ملتوی ہو چکے ہیں. انتخابی نقشے میں گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے نہیں دکھائے گئے ہیں کیونکہ یہ علاقہ پاکستان کے عام انتخابات کا
حصہ نہیں ہے۔ یہاں یہ تمام باتیں موجود، تمام نتائج، حلقہ نمبر، امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے نام الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے جاری کردہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں، جن میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی قسم کی تبدیلی کے بعد میں آپ کو ہر لمحہ اور ہر خبروں سے باخبر رکھوں گا۔ لیکن تقریباً 30 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک حتمی نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابی نتائج کو متنازع بنا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صوبائی لحاظ سے پنجاب میں نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون، خیبر پختونخوا میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور سندھ میں بلاول بھٹو کی پارٹی آگے ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اسے آزاد امیدواروں کے ہارنے کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا خود الیکشن کمیشن پر سنگین سوالات کھڑے کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار رات میں مختلف حلقوں میں لیڈ کر رہے تھے، لیکن اسی دوران الیکشن کمیشن نے نتائج کو روک دیا، جس کے بعد پورے ملک میں تشویش کی لہر دوڑ پڑی۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ اب کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ اگلے صبح کئی آزاد امیدوار نواز شریف کی پارٹی کے امیدوار سے پیچھے ہو گئے۔ خود سابق وزیر اعظم نواز شریف آزاد امیدوار یاسمین راشد سے رات میں پیچھے تھے، لیکن صبح کے وقت وہ ان سے 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کر کے الیکشن جیت گئے، جبکہ دوسری سیٹ سے وہ ہار گئے۔ نواز شریف کے علاوہ بھی بہت سے لیڈر رات میں پیچھے رہنے کے بعد صبح میں سبقت حاصل کر لیے ہیں۔ اس کے بعد انتخابی نتائج پر سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ابھی بھی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار تمام سیٹوں سے آگے ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق الیکشن رول میں ہے کہ جمعرات کو ہونے والی ووٹنگ کی گنتی جمعرات کو رات 10 بجے تک مکمل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن 30 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی الیکشن کمیشن تیزی سے نتائج کا اعلان نہیں کر رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کا خیال ہے کہ ابتدائی رجحانات سے عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جیت رہے تھے، اس کے لیے الیکشن کمیشن نے نتائج کا اعلان روک دیا۔ پاکستانی ٹی وی چینلز پر انتخابی نتائج کے حوالے سے ہونے والے ڈیبیٹ میں حصہ لینے والے ماہرین تجربہ کاروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فوج نہیں چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی طرح حکومت بنائے، اس لیے فوج امیدواروں سے رابطہ کر کے انہیں نواز یا بلاول بھٹو کی پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے پر راضی کرنے کو تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں یہ بات مسلسل چل رہی ہے کہ اگر آزاد امیدواروں کو بھی اکثریت مل جاتی ہے تو انہیں حکومت بنانے کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ پاکستان کے مشہور صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت خدشات کا اظہار کر کے دنیا میں پاکستان کا امیج خراب نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے نئی حکومت کے لیے ووٹوں کی گنتی کے دوران غیر معمولی دھاندلی اور پولنگ ایجنٹ کو ہراساں کیے جانے کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ واضح ہے کہ قومی اسمبلی کے 336 نشستوں میں سے صرف 266 پر ووٹنگ ہو رہی ہے، لیکن باجوڑ میں ایک امیدوار کے حملے میں ہلاکت کے بعد ووٹنگ ملتوی کر دی گئی تھی۔ مزید 60 نشستیں خواتین کے لیے اور 10 نشستیں اقلیتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور یہ تناسب نمائندگی کی بنیاد پر جیتنے والی جماعتوں کو دی جاتی ہے۔ نئی حکومت بنانے کے لیے کسی بھی پارٹی کو 265 میں سے 133 سیٹیں جیتنے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب تک باضابطہ طور پر خیبر پختونخوا کے پی کے اسمبلی کے صرف 4 نتائج اپلوڈ کیے ہیں، جو تمام پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں میں سے جیتے تھے۔ کمیشن نے قومی اسمبلی یا دیگر صوباؤں کا ایک بھی نتیجہ اپلوڈ نہیں کیا ہے، تاہم نجی میڈیا چینل دکھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار برتری پر ہیں۔ ایک اخبار کے مطابق پی ٹی آئی آزاد امیدواروں نے این اے کی 6 نشستیں جیتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی 4 اور پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی پارٹی 3 کے ساتھ آگے ہیں۔ تاہم بی بی سی اردو نے اپنے نتائج میں دکھایا کہ پی ٹی آئی آزاد اور مسلم لیگ نون نے 4 اور پی 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 نے 3 نشستیں حاصل کی۔ ڈان اخبار نے مسلم لیگ نون کو 4 سیٹوں پر جیت کے ساتھ برتری دی ہے۔ اس کے بعد ہی پی ٹی آئی آزاد امیدوار 3 اور پی پی 2 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنی روایتی حریف پی ٹی آئی کے حق میں بہت زیادہ ووٹروں کے ٹرن آؤٹ
تسلیم کیا ہے، تاہم اسے امید ہے کہ اس کے سپریمو نواز شریف ملک کے وزیر اعظم کے طور پر ریکارڈ چوتھی مدت حاصل کریں گے۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2024 کے انتخاب کے لیے پہلے نتائج کا اعلان جمعہ کی اولین ساعتوں میں کیا۔ دھاندلی، جھٹ پٹ، تشدد اور ملک میں موبائل فون بند ہونے کے الزامات کے درمیان ووٹنگ ختم ہونے کے 10 گھنٹے بعد آئی سی پی کے اسپیشل سیکریٹری ظفر اقبال نے جمعہ کی صبح تقریباً 3 بجے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں پہلے نتائج کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹر سے سیاستداں بنے عمران خان کی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار سمیع اللہ خان نے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کی نشست پی کے 76 سے 18,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار فضل حکیم خان نے پی کے 6 جیتنے کے لیے 25,330 ووٹ حاصل کیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ابتدائی نتائج کے مطابق سوات کے حلقے پی کے 4 پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار علی شاہ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے 30,022 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پولنگ جمعرات کی شام 5 بجے تک ختم ہوئی تھی اور فوری بلیٹ کی گنتی شروع ہوئی، لیکن آئی سی پی کی جانب سے جمعہ کی صبح 3 بجے تک کوئی واضح تصویر نہیں دکھائی جا رہی تھی کون سی پارٹی آگے ہے یا نہیں ہے، چونکہ سیاسی جماعتوں سے تاخیر کی شکایت اور پولنگ اٹھارٹی سے سوال کیے۔ ای سی پی نے تمام صوبائی الیکشن کمیشنز اور ریٹرننگ افسران کو ہدایت دی ہے کہ آدھے گھنٹے میں نتائج کا اعلان کریں ورنہ سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آدھی رات کو جاری ہونے والے ایک پریس ریلیز میں انتخابی نگراں ادارے نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا چینلز کی جانب سے ای سی پی کے حوالے سے چلائے جانے والے بیانات درست نہیں ہیں۔ تاخیر کے بارے میں پوچھنے جانے پر ظفر اقبال نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ریٹرننگ افسران نتائج مرتب کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ ای سی پی پارٹی جیت کو کنٹرول کرنے کے لیے نتائج میں جوڑ توڑ کر رہا ہے۔ اقبال نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے صبح تک نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اس سے قبل ریٹرننگ افسران نے مبینہ طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے یعنی کہ کے پی صوبوں میں پی ٹی آئی کے زیادہ تر نشستوں پر بظاہر فتح کے بعد میڈیا کو نتائج جاری کرنا بند کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی نے قومی اسمبلی کے 150 سے زائد نشستیں جیت لی ہیں اور پنجاب اور کے پی میں بھی حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے ای سی پی پر زور دیا ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے تمام نتائج کا اعلان کرے۔ پاکستان کے نگراں حکومت نے ابھی تک ملک میں سیل فون اور موبائل انٹرنیٹ سروسز بحال نہیں کیے ہیں، جنہیں پولنگ کے دن سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے جمعرات کی صبح 8 بجے سے پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے سپریمو نواز شریف جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں، جمعرات کی رات دیر گئے اپنے پارٹی دفتر سے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ صدمہ شکست کی اطلاع ملنے کے بعد مسلم لیگ نون کے ایک اندرونی نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا یعنی پی ٹی آئی کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف ان کے بھائی شہباز شریف، بیٹی مریم نواز جو کہ ماڈل ٹاؤن پارٹی آفس میں جمع ہوئے تھے۔ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی ذلت آمیز شکست کا علم ہونے کے بعد جمعرات کی رات دیر گئے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ رہے ہیں جو انہیں پارٹی کا نشان کرکٹ بیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان کے قریبی ساتھی اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما زلفی بخاری نے ایکس پر پوسٹ کیا، کئی جگہوں پر گنتی روک کی جا رہی ہے اور نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب یہ گنتی کا دوسرا نصف ہے اور وہ نقطہ ہے جو ہیرا فیری ہوتی ہے جبکہ پی ٹی آئی واضح طور پر جیت رہی ہے۔ کیا دنیا دیکھ رہی ہے؟ پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پر کہا کہ نتائج انتہائی سست روی سے آ رہے ہیں۔ ابتدائی نتائج بہت حوصلہ افزا ہیں۔ پی پی کے امیدوار اور آزاد امیدوار جن کی ہم نے حمایت کی ہے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فائنل کیا ہوتا ہے۔ آخر میں کیا
ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا تاکہ 12 کروڑ سے زیادہ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکے۔ پولنگ کا فیصد ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ملک بھر میں مجموعی طور پر ووٹرز آؤٹ یعنی 51.7% تھا۔ مجموعی طور پر 336 میں سے قومی اسمبلی کے 266 نشستوں پر قبضہ ہونا تھا، تاہم باجوڑ میں ایک امیدوار کی فائرنگ سے ہلاک ہونے کے بعد کم از کم ایک نشست پر پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ مزید 60 نشستیں خواتین کے لیے اور 10 اقلیتوں کے لیے مخصوص کیے گئے اور متناسب نمائندگی کی بنیاد پر جیتنے والی جماعتوں کو الرٹ کی جاتی ہے۔ مرکز کی مودی حکومت نے پارلیمان کے بجٹ اجلاس کے دوران اپنی معاشی پالیسیوں، ریونیو اور سرکاری خزانے کی حالت واضح کرنے کے لیے وائٹ پیپر پیش کیا، جس کی کانگریس سخت تنقید کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے پارلیمان میں وائٹ پیپر نہیں بلکہ سفید جھوٹ پیش کیا ہے۔ دراصل وزیر اعظم مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں ہندوستان پوری دنیا میں تیسری سب سے بڑی معیشت بن کر ابھرے گی۔ حالانکہ اس معاملے میں ہمیشہ پی ایم مودی کے پالیسیوں کے ساتھ ساتھ وزیر مالیات کو بھی کانگریس کٹرے میں کھڑے کر رہی ہے۔ اب پارلیمان میں وائٹ پیپر پیش کیے جانے پر جے رام رمیش نے واضح لفظوں میں کہا دیا کہ پی ایم مودی کی معاشی پالیسیوں کے سبب ملک کی معیشت زبردست زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ جے رام رمیش نے شمال مشرقی ہند کی حالت پر سوال کیا اور کہا کہ حکومت کو بے روزگاری، نوٹ بندی، سرحدی علاقوں میں کشیدگی اور منی پور میں ہونے والے تشدد پر دستاویزات پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجٹ اجلاس 2024 میں پیش کیا گیا وائٹ پیپر حقائق سے کوسوں دور ہے، یہ سفید جھوٹ پیپر ہے۔ اس معاملے میں آسام سے کانگریس رکن پارلیمان گورو گوگوئی نے بھی لوک سبھا میں بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت ایونٹ مینجمنٹ میں ماہر ہے، اس کی مثال گزشتہ روز ایوان میں دیکھنے کو ملی۔ حکومت نے جو یہ وائٹ پیپر لایا ہے وہ محض انتخابی ڈرامہ ہے، یہ حکومت کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک سازش ہے، لیکن لوگ اسے سازش میں نہیں پڑنے والے ہیں۔ مرکزی حکومت نے سابق وزرائے اعظم نرسمہا راؤ، چودھری چرن سنگھ اور سائنسداں ایم ایس سوامی ناتھن کو بھارت رتن فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کی جان بسے اس سے قبل بہار کے سابق وزیر اعلیٰ کرپوری ٹھاکر اور سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی کو بھی بھارت رتن فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سال بھارت رتن دینے کا ریکارڈ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ روز مرکزی حکومت نے 3 لوگوں کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا۔ مرکزی حکومت نے سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ، چودھری چرن سنگھ اور سائنسداں ایم ایس سوامی ناتھن کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا۔ پی ایم مودی نے سوشل میڈیا ایکس کے ذریعے اس اعلان کیا۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا، ہماری حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ جی کو بھارت رتن سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ اعزاز ملک کے لیے ان کی بے مثال خدمات کے لیے وقف ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کسانوں کے حقوق کے لیے صرف کر دی۔ انہوں نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ، ملک کے وزیر داخلہ یا پھر ایک ایم ایل اے کے طور پر ہمیشہ ملک کی تعمیر کو تحریک دی۔ سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ کو بھارت رتن سے نوازنے کا اعلان کرتے ہوئے پی ایم مودی نے لکھا، یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ گورو کو بھارت رتن سے نوازا جائے گا۔ ایک ممتاز عالم اور سیاستداں کے طور پر نرسمہا راؤ نے مختلف صلاحیتوں میں ہندوستان کی خدمت کی۔ انہوں نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ، مرکزی وزیر اور کئی سالوں تک ممبر پارلیمان اسمبلی کے طور پر خدمات انجام دی اور ان کے کام کرنے کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی یعنی نرسمہا راؤ دور اندیش قیادت نے ہندوستان کو اقتصادی طور پر ترقی یافتہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کی ملک خوشحالی اور ترقی کی مضبوط بنیاد رکھی۔ وزیر اعظم کے طور پر نرسمہا راؤ نے ہندوستان کو عالمی منڈیوں کے لیے کھول دیا، جس سے اقتصادی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ سوامی ناتھن کو بھارت رتن سے نوازنے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم نے لکھا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حکومت ہند ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کو ہمارے ملک میں زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود میں ان کی نمایاں خدمات کے لیے بھارت رتن سے نوازی جا رہی ہے۔ انہوں نے مشکل وقت کے دوران زراعت میں خود انحصاری حاصل کرنے اور ہندوستان کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سوامی ناتھن کو دور اندیش قیادت نے نہ صرف ہندوستانی زراعت کو تبدیل کیا ہے بلکہ اس نے ملک کی غذائی تحفظ اور خوشحالی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ وہ ایسے شخص تھے
جنہیں میں قریب سے جانتا ہوں، یعنی وزیر اعظم مودی کہہ رہے ہیں، اور میں ہمیشہ ان کی بصیرت اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو توجہ سے سنتا تھا اور عمل کرتا تھا۔ ہلدوانی اتراکھنڈ میں ہنگامہ آرائی کے بعد نینی تال کی ضلع مجسٹریٹ وندنا سنگھ چوہان نے ہسپتالوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے پتھراؤ اور ہنگامہ آرائی میں زخمی ہونے والے لوگوں اور پولیس اہلکاروں سے ملاقات بھی کی ہے۔ درگہ اثنا ڈی ایم نے بتایا کہ ون بھول پور میں پہلے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور پھر پیٹرول پمپ اور ڈیزل سے بھری بوتلیں پھینک کر آگ لگا دی گئی، گاڑیوں کو بھی آگ کے حوالے کر دی گئی، سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہلدوانی میں امن برقرار رہے اور مزید نقصان کو روکا جا سکے۔ ڈی ایم نے کہا کہ انہوں نے 20 ہسپتال اور سوشیلا تیواری ہسپتال کا معائنہ کیا، 2 سے 3 افراد کو نگرانی میں رکھا گیا ہے، ایک شخص آئی سی یو میں ہے۔ عام طور پر زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی انتظامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہلدوانی میں کرفیو کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کیا ہے کہ وہ بلا وجہ گھروں سے نہ نکلے، اپنے گھروں میں محفوظ رہے، اگر ضروری ہو تو ضلعی انتظامیہ کو بتانے کے بعد ہی گھر سے باہر جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہروں میں بہت سے افواہیں پھیل رہی ہیں، اس پر توجہ نہ دیں۔ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی آر جے ڈی کے رکن پارلیمان مہسا بھارتی اور ہیما یادو جمعہ کو ریلوے میں نوکری کے بدلے زمین لینے کے معینہ گھوٹالے سے متعلق کیس میں روز ایونیو کورٹ میں پیش ہوئی۔ رابڑی دیوی مہسا بھارتی اور ہیما یادو کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کی مشترکوں پر اگلی سماعت تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 28 فروری کو ہوگی، جس میں عدالت ملزمان کی باقاعدہ ضمانت پر سماعت کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق عدالت نے ای ڈی سے پوچھا کہ امیت کتیال کے علاوہ کسی اور کو بھی اس معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ عدالت کے سوال پر ای ڈی نے کہا ہے کہ صرف امیت کتیال کو ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ امیت کتیال نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں حاضری لگائی۔ خیال ہے کہ عدالت میں یہ سماعت منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں چل رہی تھی، جو ریلوے میں ملازمت کے بدلے زمین حاصل کرنے کے معینہ گھپلے سے متعلق تھا۔ ای ڈی نے اس معاملے پر 30 جنوری کو بہار کے سابق وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو سے بھی پوچھ گچھ کی تھی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ای ڈی نے پہلے لالو یادو اور پھر تیجسوی یادو سے بھی پوچھ گچھ کی تھی۔ تیجسوی یادو 30 جنوری کو پوچھ گچھ کے لیے پٹنہ کے بینک روڈ میں واقع ای ڈی کے دفتر پہنچے تھے۔ پوچھ گچھ کے بعد وہ تقریباً 8 بجے ای ڈی کے دفتر سے باہر آئے۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو فتح کا نشان دکھایا اور اس دوران حامیوں نے نعرے بازی بھی کی تھی، اور اس دوران ان کی بہن مہسا بھارتی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ انصاف ملے گا۔ یوکرین کے وزیر دفاع رستم نے جمعرات کے روز کہا کہ ملک کے کمانڈر ان چیف زونزلی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک بیان میں صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا کہ انہوں نے یوکرین کے بڑی فوج کے کمانڈر کرنل جنرل الیگزینڈر کو فوج کی قیادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ آج سے ایک نئی انتظامی ٹیم یوکرین کے مسلح افواج کی قیادت سنبھالے گی۔ میں نے کرنل جنرل کو یوکرین کی مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا ہے۔ گزشتہ برس کے اواخر سے زونزلی نے اور زیلنسکی کے درمیان تنصبات کی بڑھتی ہوئی اطلاعات موصول ہو رہی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کے صدر نے گزشتہ ہفتے کے اوائل میں ہی جنرل کو تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن شروع میں اور اس قدم کو آگے بڑھانے میں وہ ناکام رہے۔ جمعرات کے روز دونوں نے اس نئی تبدیلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اپنے بیانات جاری کیے۔ اس میں جنگ کے دوران دونوں سرکردہ شخصیات کے درمیان اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے قریبی تعاون کو بھی اجاگر کیا۔ صدر نے لکھا کہ انہوں نے زونزلی سے ملاقات کی اور انہوں نے بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی نیا شخص فوج کی قیادت کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ یوکرین کی مسلح افواج کو کس جدید کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس موضوع پر بھی تبادلہ خیال کیا کہ یوکرین کی مسلح افواج کی قیادت کی تجدید میں کون ہو سکتا ہے۔ اس تجدید کا اب وقت آ گیا ہے۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ انہوں نے سابق فوجی سربراہ کو ٹیم کا حصہ بنے رہنے کی بھی بات کہی۔ زونزلی نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کی زیلنسکی کے ساتھ اہم اور سنجیدہ گفتگو ہوئی اور یہ کہ میدان میں جنگ کی حکمت عملی اور عسکری حکومت عملی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ آ گیا ہے۔ ان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سن 2024 کے کام 2022 کے کاموں سے مختلف ہے، اس لیے ہر ایک کو بدلنا چاہیے اور ایک نئی حقیقتوں کے مطابق بھی حکمت عملی اپنانا چاہیے۔
غزہ میں اسرائیل کا حملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لگاتار معصوم لوگوں کی اموات ہو رہی ہے۔ تازہ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ایک بار پھر 1 درجن سے زائد لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ دراصل اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے حماس کے ذریعے پیش کردہ جنگ بندی سے متعلق شرائط کو نامنظور کر دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جنوبی شہر غزہ میں حملوں کو بڑھانے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے، جس کے بعد غزہ پٹی کے رفح میں اسرائیلی ہوائی حملوں میں کم از کم 13 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملے پر امریکی صدر جو بائیڈن کا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکی صدر نے غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں کو ناقابل یقین بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس پر لگاتار دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن تازہ واقعہ حیرت انگیز ہے۔ جمعرات کے روز دیے گئے اپنے بیان میں بائیڈن نے کہا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا ماننا ہے کہ غزہ پٹی میں ہو رہی کارروائیاں عروج پر ہیں۔ اس درمیان مصر سے ملحق شہر رفح میں غزہ کی نصف آبادی آ گئی ہے۔ مصر نے یہاں کوئی بھی جوابی کارروائی نہ کرنے کی تنبیہ دی ہے۔ کوئی ہسپتالوں کے مطابق حملوں میں 2 خواتین اور 5 بچوں سمیت کم از کم 13 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے 4 مہینوں سے جاری ہوائی اور زمینی حملوں میں فلسطین کے 27,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں نے بیشتر لوگوں کو اور ان کے گھروں کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 1 وکٹ سے شکست دی ہے۔ جنوبی افریقہ میں جاری انڈر 19 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پاکستان کی نوجوان ٹیم کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان کپتان سعد بیگ نے ٹاس کے بعد کہا کہ وہ ٹاس جیتے تو پہلے بیٹنگ ہی کرتے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ابتدائی بیٹسمین پچ پر رک کر اسکور کرے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 179 رنز بنائے۔ پاکستان کی پوری ٹیم 48.5 اوورز میں آل آؤٹ ہو گئی، مگر اذہان اویس اور عرفات کی سنچری کی بدولت بیٹنگ کو کچھ سہارا ملا۔ جواب میں آسٹریلیا نے 49.1 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ علی رضا نے 34 رنز دے کر 4 وکٹیں لی۔ اب 11 فروری کو انڈر 19 ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ دفاعی چیمپئن انڈیا سے ہوگا۔ اس سے قبل پہلے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن انڈیا کی ٹیم نے میزبان ٹیم جنوبی افریقہ کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے کر فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ ماضی میں آسٹریلیا اور پاکستان کے انڈر 19 جو 5 مقابلے ہوئے ان میں پاکستان 3 میچ فتح حاصل کی ہوئی ہے اور آسٹریلیا کو 1 جبکہ 1 میچ بے نتیجہ رہا۔ 19 جنوری سن 2024 سے شروع ہونے والے انڈر 19 ورلڈ کپ میں کل 16 ٹیمیں کی شرکت رہی۔ پہلا میچ امریکہ اور آئرلینڈ کی ٹیم کے درمیان ہوا، جسے آئرلینڈ نے 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ اس ابتدائی مرحلے میں 4 گروپ تھے اور ہر گروپ میں 4 ٹیمیں تھیں اور جن میں سے آپس میں 3 میچ جیتے تھے۔ انڈیا گروپ اے میں اپنے تینوں میچز جیت کر سر فہرست رہی، جبکہ گروپ بی میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر تھی۔ فکر و نظر کی خاص بلیٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں نسیم احمد ندوی ناری، دربھنگا اشرف علی، حارث رحمانی، امین حسن، شہناز خاتون، شانزے، سلام الدین، اسرائیل، اسرافیل، اسماعیل، محمد سلام، محمد اسلام، محمد مرشد عالم، محمد شکور، محمد عرفان عالم صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے، ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایکس ہینڈل ہے @فکر و نظر۔ شکریہ۔